مجید کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ القرآن اس میں علم ہے، پراپر ناؤن ہے، یہ جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں۔ لیکن جو اکثریت کی رائے ہے، جس پر تقریباً اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اس میں جامد نہیں، اس میں مشتق ہے۔ لیکن پھر دو رائے ہیں کہ مادہ کیا ہے۔ ایک قرن قاف را نون اور ایک قرا قاف را حمزہ، یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہے کہ قرآن ان سے نکلا ہے۔ قرن کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا، جڑ جانا، مل جانا۔ یہ حج کی جو تین شکلیں ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے اور حج افراد ہے۔ قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج قران ہے۔ اسی سے قران الصعدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرینہ اور قرائن جو ہے اسی سے الفاظ۔ امام فرا کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن بنا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات جمع ہو گئی۔ اسی طرح قرأ قاف را اور حمزہ، اس قرات کا مصدر بھی بن جاتا ہے، جیسے رجحان، را جیم ہے، رجح سے رجحان، غفران، غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری مغفرت کے خواستگار ہیں۔ اسی طرح قرآن قرأ سے بنا ہے۔ مفعول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی پڑھی جانے والی شے۔ اور ایک قرأ آتا ہے عربی زبان میں، قرأت الماء فی الحوض، میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر، بارش ہوئی، میں نے کچھ پانی حوض میں جمع کر لیا، قرأت الماء فی الحوض۔ اسی سے قریہ کا لفظ بنا، قریہ بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں، قریہ۔ تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جامع۔ یہ ہے لفظ قرآن کی بحث۔ اگلی بحث اور بڑی اہم ہے اور دلچسپ ہے، قرآن کا اسلوب کلام کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ایک شے کی تو سختی سے نفی کی اللہ نے، یہ شعر نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، سورہ یاسین۔ ہم نے شعر تو انہیں سکھایا ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شعر ان کے شایان شان بھی نہیں۔ شاعروں کے بارے میں سورہ شعراء میں چونکہ بالعموم شاعروں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ استثناء تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شعراء کا معاملہ یہی ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، لاؤبالیانہ انداز والے لوگ، غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ خود وہ بھی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون۔ تو یہ شعر کی تو نفی کی گئی ہے قرآن مجید، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ حاقہ کی آیات، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں۔ البتہ ایک بات نوٹ کیجئے، جسے آزاد شاعری، آزاد نظم کہا جاتا ہے، وہ میرا گمان یہ ہے، میں نے چونکہ ان چیزوں کا کوئی تحقیقی مطالعہ نہیں کیا ہے، کہ شاید وہ ہے ہی قرآن سے ماخوذ آزاد شاعری۔ اس میں وزن نہیں ہوتا، ردم ہوتا ہے۔ آزاد شاعری کے اندر ایک ردم ہوتا ہے، وزن نہیں ہے، ایک مصرع اتنا بڑا، ایک بڑا لمبا چوڑا، لیکن ردم رہے گا۔ یہ جو آزاد شاعری، بلینک ورس جس کو آپ کہتے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ شاید دنیا میں اس کا رواج قرآن کے بعد ہی ہوا ہو، اور قرآن مجید ہی کی نقالی میں یہ صنف جو ہے ادب کی وہ ایجاد کی گئی ہو۔ واللہ عالم، میں یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا، گمان ہے میرا۔ البتہ یہ کہ اب اس سے آگے چلیے، شعر نہیں ہے، نثر ہے، لیکن نثر کے اعتبار سے بھی کون سی کیٹیگری میں آئے گی؟ کیا یہ کتاب عام معنی میں جسے ہم کتاب کہتے ہیں وہ کتاب ہے؟ ایک تو وہ بات تھی نا جو اقبال کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی، کتابیں نیست چیزیں دیگر است، اس وقت وہ بات نہیں میں کہہ رہا۔ عام کتابوں سے اس کا فرق کیا ہے؟
ایک کتاب ہوتی ہے، اس میں ہر چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، اگلے چیپٹر میں پھر لوٹا کر آپ پہلے چیپٹر کی کوئی بات نہیں کریں گے، پھر وہ بات آگے چلے گی، ابواب ہوں گے، ابواب میں مضمون کے مطابق مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کتاب کا یہ لازمی وصف ہے۔ قرآن مجید عثمانی میں کتاب نہیں ہے، اس میں قصہ آدم و ابلیس 7 جگہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، پھر سورہ طٰہٰ میں، چلتے جائیے، سورہ صاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی مرتبہ آ رہا۔ تو قرآن مجید اس کتاب کی کیٹیگری، اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا۔ دنیا میں جو کتاب کا معیار ہے، عام اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات، وہ بھی نہیں، اس میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے تو مختلف ہوگی، یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں۔ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے، اوریشن، اور یہ کہا جا سکتا ہے اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن، یہ اللہ تعالی کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ مختلف اوقات میں خطبے نازل ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی جان لیجئے کہ عرب میں ادب کی 2 ہی صنفیں تھیں جو معروف تھی، یا شعر یا خطبہ، یا خطیب ہوتے تھے بڑے شعرا بیان خطیب، اور یا شاعر ہوتے تھے۔ تو یہ جب شعر کے اسلوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا، اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت کے حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے۔ تو یہ ہے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، یہ اللہ تعالیٰ کے مجموعہ خطبات الہیہ اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے جو چند نتیجے نکلتے ہیں وہ نوٹ کرنے ضروری ہیں۔ خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ریپور ضروری ہے۔ اگر کوئی مصنف بیٹا کتاب لکھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی سامع نہیں ہوتے، تو اپنی مگن میں جو بھی خیال ہے اپنے دل میں وہ لکھ رہا ہے۔ خطبے میں سامنے ہوتے، اگر ان کے درمیان رپورٹ نہ رہے، ہم آہنگی نہ رہے، تو پھر وہ خطبہ غیر مؤثر ہو جائے گا، لوگ جو ہیں ان کو اونگ آنے لگے گی، وہ متوجہ ہی نہیں رہیں گے۔ تو ایک رپورٹ مخاطب اور مخاطب ان کے درمیان۔ دوسرے یہ کہ خطبہ کا ایک وصف لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعاتی پس منظر ہوتا ہے پیچھے موجود۔ اب کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے، ایک خاص پس منظر موجود ہے، اس میں وہ ان چیزوں کی طرف حوالے دیتا چلا جائے گا، صرف وہ تفصیلات بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو معلوم آج کے دور کا ایک واقعہ ہے، لوگوں کے علم میں ہے، لیکن کتاب میں آپ لکھیں گے تو پھر وہ پورا واقعہ بھی بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ لیکن خطبے کے اندر پس منظر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے۔ تحویل خطاب سے کیا مراد ہے؟ ابھی خطیب آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور کسی وقت وہ فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا۔ بھائی نواز شریف تو یہاں نہیں، لیکن خطاب انداز وہ تو تقریر مقرر ہے، سیاسی تقریر کر رہا ہے، نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے، نواز شریف یہ کر دو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور نواز شریف یہ تم غلط کر رہے ہو، یا بے نظیر تمہارا یہ معاملہ۔ ہاں بے نظیر تو وہاں موجود نہیں، صدر ایوب صاحب کو جو بھی گالیاں دی جاتی تھی تقریروں کے اندر، وہ خود تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو اس میں تحویل خطاب نوٹ کرنا پڑتا، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک آیت میں حضور سے خطاب ہے، اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے، اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ تو تحویل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس آیت کا جو رخ ہے کدھر ہے، اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں صرف عقل سے اپیل نہیں کی جاتی، جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے، اسی لیے خطابی انداز کہلاتا ہے۔ خطابی انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جاتی ہے، جبکہ
آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں گے، اس میں جذبات کی بات نہیں آئے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی عقلی باتیں، منطقی باتیں، دلیل صغرا کبرا جوڑیے، نتیجہ نکالیے، وہ لوگوں کے سامنے رکھیے، تصنیف ہے۔ لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں، جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے۔ اب یہ سارے اوصاف میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ سب قرآن مجید میں تمام و کمال بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ خطبے میں، اور یہ کہ یہ چیز مشترک ہے غزل میں بھی اور قصیدے میں بھی اور خطبے میں بھی، اس کا اول و آخر بہت جامع اور مؤثر ہونا چاہیے۔ اسی لیے مطلع مقطع یہ خاص طور پر ہوتے ہیں۔ مقطع میں آ پڑی ہے سکون گسترانہ بات، جس غزل کا مطلع جاندار ہے اس کو آدمی پڑھے گا، اور اگر وہ مطلع پھسپھسا ہے وہ باقی نظر پڑے گا ہی نہیں، چاہے آگے اس کے اندر بڑا عمدہ شعر بھی ہو وہ نہیں پڑے گا، مطلع ہی جو ہے بے جان ہے، پھسپھسا ہے۔ پھر مقطع آخری جو شعر ہو، تو قصیدے میں بھی یہ ہے اور خطبے میں بھی یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر شروع کی آیات اور آخری آیات انتہائی اہم ہوتی ہیں، بہت جامع ہوتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سور جو ہیں ان کی ابتدائی آیات، خواتین اور پہلی آیات۔ اب سورہ بقرہ کی آیات شروع کی، پھر آخری جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، یہی آل عمران کا معاملہ ہے، کس شان کے ساتھ وہ اٹھ رہی ہے۔ یہی سورہ حج کا ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے، ابتدائی جو ہے خطیب اگر ایسی بات، ایسا انداز اختیار کرے کہ اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا لے، اگر شروع کا انداز ایسا نہیں ہے تو وہ بات آگے بڑھے گی نہیں۔ آخری بات یہ کہ خطبے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک مین سپیکر جو ہے اس کی ایک بات سامنے ہے کہ میں نے یہ بات اپنے سامعین کے ذہن میں بٹھانی ہے، لیکن دائیں بائیں کی باتیں کرے گا، کوئی قصہ بھی سنائے گا، کوئی شعر پڑھے گا، کوئی اور کوئی لطیفہ بھی سنائے گا۔ ہمارے ہاں کے جو بہترین خطیب جو ہوتے تھے وہ احراری حضرات جو ہے بہترین خطیب ہوتے تھے، اور آپ نے سنا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں 6 گھنٹے تک لوگ سنتے تھے۔ وہ کبھی رلا بھی رہے ہیں، کبھی ہنسا بھی رہے ہیں، عام آدمی تنقید بھی کرے گا کہ یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر جب آخری تقریر ہوتی تھی تو جب تقریر ختم ہوتی تھی، جو بات وہ ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے، دل میں اتارنا چاہتے تھے، وہ بیٹھ چکی ہوتی تھی۔ باقی یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ آکسیلری چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں۔ یہ ہیں 6 اوصاف خطبات کے، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کم و بیش موجود ہیں۔ قرآن کا اسلوب خطبے کا ہے۔